بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم تعلیمات قرآن حصہ پنجم کے سوالات اور جوابات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ المعارج کے سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ دیکھیے، سبق نمبر 18 سورۃ المعارج۔ سوال: کیا مومن اور کافر دونوں کو قیامت کا دن 50,000 سال کا لگے گا؟ جواب: کافروں کو قیامت کا ایک دن اس کی سختی کی وجہ سے 1,000 یا 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ دونوں روایت ہے، دونوں قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ 1,000 سال یا 50,000 سال کا لگے گا، اور مومن کو فرض نماز جتنا لگے گا۔ ایک مومن فرض نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم اسے لگے گا اور دن گزر جائے گا۔ سوال: کیا کوئی کافر کچھ دے کر عذاب سے بچ سکتا ہے؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کچھ پیسہ دے تو بچ جاؤ۔ جی نہیں، کافر کو قیامت کے دن کسی صورت بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا دے گا کہ چھٹکارا مل جائے، کچھ نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سورہ معارج میں کتنے اعلیٰ اوصاف کا ذکر آیا ہے؟ سورہ معارج میں مسلمانوں کو مشرکین سے ممتاز کرنے والے، الگ کرنے والے 8 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نوح۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز سے ڈرایا اور کیا حکم دیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرایا، اور بت پرستی چھوڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے نافرمانی کرنے پر اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، اور اگر بت پرستی کرو گے، بت پرستی، تو پھر بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز میں تبلیغ فرمائی؟ کیا انداز تھا آپ کا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلند آواز، اعلانیہ اور خفیہ بھی تبلیغ فرمائی۔ آپ اعلانیہ بھی تبلیغ فرماتے اور خفیہ طور پر بھی تبلیغ فرماتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں اور کافروں کے لیے کیا دعا فرمائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں اور کافروں کے لیے یہ دعا فرمائی: اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو، مجھے، میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے کو، اور سب مسلمان مردوں، سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کی تباہی میں اضافہ کر دے۔ سوال: سورہ جن۔ سوال نمبر 1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات آسمان دنیا پر کس لیے جایا کرتے تھے؟ کس لیے جاتے تھے؟ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ نبی پاک تو تشریف لائے، اس کے بعد پہرے بٹھا دیے گئے، اب یہ جا نہیں پاتے قریب۔ سوال: کیا انسان کی طرح جنات میں بھی مختلف گروہ ہوتے ہیں، مختلف جماعت ہوتی ہیں؟ جی ہاں، انسان کی طرح جنات میں بھی متعدد فرقے ہیں، مسلمان، کافر، کوئی مسلمان ہیں، کوئی کافر ہیں، کوئی نیک ہیں، کوئی برے ہیں، ہر طرح کے جنات ہیں۔ سوال: کیا کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں انسان اور جنات دونوں جائیں گے۔ اللہ و رسول کا حکم نہ ماننے والے کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ سورہ جن کی روشنی میں بتائیے۔ اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سوال: کیا اللہ پاک اپنے رسولوں علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ پاک اپنے پسندیدہ رسولوں علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔
اللہ پاک اپنے رسولوں کو، نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذاتی علم ہے اور ان کا عطائی ہے، ان کو اللہ دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ شرک نہیں ہوگا۔ سورۃ المزمل، سوال نمبر 1، مزمل کا معنی کیا ہے؟ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، ٹھیک ہے، یا ایھا المزمل یعنی اے چادر اوڑھنے والا۔ ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن سے کیا مراد ہے؟ ترتیل کس سے کہتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر تلاوت قرآن کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ مدات، اخفا، ادغام وغیرہ سب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ سورہ مزمل میں رات کے قیام کے ساتھ ساتھ مزید کن نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ مزمل میں رات کے قیام کے ساتھ ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اسباق ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔